پہلی نظر میں انہوں نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مسترد کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے۔ شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، حضرت یہ مچھر ہیں یا مگر مچھر؟ کراچی کا مچھر DDT سے بھی نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے، یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے۔ نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی۔ کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جا ملتا ہے۔ اور ذرا زبان تو ملاحظہ فرمائیے، میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڈا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے۔ ٹوکو تو کہتے ہیں اردو میں اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بھائی میرے، اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے۔ بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ باندھے بیٹھے رہے، اپنے ہمسفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زباں بگڑتی ہے۔ میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر منہ پر ڈھاٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھل لیے جاتے۔ اما ٹونگ والوں کو امرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا، یہاں امرود کو جام کہتے ہیں، اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا دے تو مراد نواب صاحب لسبیلا ہوتے ہیں۔ اپنی طرف وکٹوریہ کا مطلب ملکہ ایٹوریا ہوتا تھا۔ یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گھوڑے پر سواری گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریہ کہتے ہیں۔ میں 2 دن لاہور میں تھا، وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے۔ اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہتے ہیں۔ میاں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے، قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ میں نے لالو کھیت، بہار کالونی، چاکی واڑہ اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے۔ 14-15 لاکھ آدمی ضرور رہتے ہوں گے، لیکن کہیں کتابوں اور اطریات کی دکان نہ دیکھی، کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے۔ کانپور میں ہم جیسے شرفا کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی۔ حضور والا، یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے، حد ہو گئی۔ کراچی میں لکھ پتی، کروڑ پتی، سیٹھ لکڑی اس طرح نپواتا ہے گویا کم خواب کا پارچہ خرید رہا ہے۔ لکڑی دن میں 2 فٹ بکتی ہے اور برادہ خریدنے والے 50۔ میں نے برسوں اپلوں پر پکایا ہوا کھانا بھی کھایا ہے، لیکن برادے کی انگیٹھی پہ جو کھانا پکے گا وہ صرف دوزخی مردوں کے 40ویں کے لیے مناسب ہے۔ برپائے ایسی بزنس سے مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے، مگر سبھی کچھ تو نہیں۔ زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے، تسلیم، مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوگی۔ میں نے تو زندگی میں ایسی کانی کھتری لکڑی نہیں بیچی، نہ فروختنی نہ سوختنی۔ بڑھئی کی یہ مجال کے چھاتی پر چڑھ کے کمیشن مانگے، نہ دو تو مال کو گندے انڈے کی طرح قیامت تک سیتے رہو۔ ہائے نہ ہوا کانپور، بسولے سے سالے کی ناک اتار کر ہتھیلی پر رکھ دیتا کہ جا اپنی جروا کو دین مہر میں دے دینا۔ واللہ یہاں کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے۔ سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن، نپیٹر روڈ اور جاپانی روڈ پر شبزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی خنجراب چھاتیوں کے خانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ فلموں میں بھی اشرف المعلقات ہی کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ اوچھے کے گھر تیتر، باہر باندھوں کے بھیتر۔ جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی۔